الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین صلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ استدلال اور دلیل کے قائم کرنے اور اس کے کیفیت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں شارٹ کورس کا جو سلسلہ جاری تھا، آج اس کا دوسرا درس ہے۔ ہم نے گزشتہ درس میں جو علوم حوزویہ میں، علوم دینیہ میں بالخصوص دلیل قائم کی جاتی ہے، اس کا سٹرکچر آپ نے مطالعہ کیا اور آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایک روش مقلدانہ ہے اور ایک روش محققانہ ہے۔ طالب علم کا وظیفہ روش محققانہ بنتا ہے۔ جو طالب علم اپنی زندگی میں اس روش کو آغاز میں ہی اختیار کرنے کی کوشش نہیں کرتا، چونکہ یہ کوشش کے کئی سالوں کے بعد انسان کو صلاحیت کے طور پہ حاصل ہوتی ہے، لہذا طلبگی میں انسان کو اس محققانہ روش کو اختیار کرنے کی مسلسل ہر علم میں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ ادھر دیکھیں، تقلید کا مطلب وہ فقہی احکام والی تقلید نہیں ہے۔ فقہی احکام میں تو آپ اقوال اکٹھے نہیں کرتے، فقہی احکام میں تو آپ ہر قول کی دلیل کو فقیہ کے مطالعہ نہیں کرتے۔ فقہی احکام میں صرف نتیجہ فتویٰ کی صورت میں جو مذکور ہوتا ہے اس کو عمل پیرا ہوتے ہیں، نیت کر کے کہ میری نظر میں فلاں اہل علم جو ہے وہ عالم ہے، عادل ہے، شرائط رکھتا ہے، جامع شرائط ہے، میں فتاویٰ میں اس کی مثلا پیروی کرتا ہوں، اگر میں خود کتب سے استنباط شرعی نہیں کر سکتا، حکم شرعی کا استنباط نہیں کر سکتا، یہ فقہی مسائل میں تقلید ہے۔ یہاں پہ جو مقلدانہ روش عرض کی گئی ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کا خود سے دلیل لے کے نہ آنا۔ ادھر مقلدانہ روش سے کیا مراد ہے؟ انسان کا خود دلیل اپنے سوچ بچار اور غور و فکر کے ذریعے سے دلیل نہ لانا، بلکہ مختلف علماء کے اقوال اور ان کے دلائل کو پڑھا ہے اور پڑھ کے قبول کر لیا، یعنی اس کو اقوال علماء کے ماشاءاللہ خوب پتہ ہیں، مثلا آیت اللہ جوادی عاملی حافظہ اللہ تعالی، آیت اللہ سیستانی حافظہ اللہ تعالی، یا فلاں بزرگان یہ بات بیان کرتے ہیں، ان کی نظر یہ ہے، علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ کی نظر یہ ہے، اور دلیل بھی وہ دیتا ہے، چونکہ دلیل ایک طالب علم ہی سمجھ سکتا ہے اور یہ مرحلہ طے کرنا لازم ہے۔ ہم ایک نظریے کو جب سمجھ لیتے ہیں تو اگلا مرحلہ، یعنی یہ تحقیقی روش اسی کو کہتے ہیں۔ تحقیقی روش کامل تب ہوتی ہے جب محققانہ انداز اختیار کر جائے، لیکن تحقیقی روش اس سے پہلے مراحل میں ناقص کہلاتی ہے۔ لیکن کہیں گے کیسے تحقیقی روش؟ تحقیقی روش میں آپ اس چیز کو ذہن نشین کریں کہ تحقیقی روش میں سب سے پہلے اصل نظریہ یا اصل مسئلہ اس کو سمجھا جاتا ہے، اس کو سمجھا جاتا ہے۔ مثلا آپ کہتے ہیں کہ بالفرض طہارت میں بحث کر رہے ہیں، آپ بتائیں گے طہارت کہتے کسے ہیں؟ بالفرض آپ واجب الوجود پہ علم کلام میں بحث کر رہے ہیں، آپ پہلے بیان کریں گے واجب الوجود کسے کہتے ہیں؟ یا فلسفہ اسلامی میں آپ اصالت وجود کے اوپر بحث کر رہے ہیں تو آپ کہیں گے کہ اصیل سے، اصالت سے کیا مراد ہے، وجود سے کیا مراد ہے؟ لہذا جب اصل نظریہ یا اصل مسئلہ واضح ہو جاتا ہے تو اگلے مرحلے پر آتا ہے کہ اس نظریے پر محققین کے اقوال، ادھر محققین سے مراد ہر علم کا اپنا ماہر ہے، کیونکہ وہی محقق ہوتا ہے جو اپنے طور پہ غور و فکر کر کے دلیل لے کے آیا ہے۔ محققین کے اقوال، اور ہر علم میں محققین اپنے اس علم کے مطابق ہیں۔ مثلا آپ جب آئیں گے علم کلام میں تو آپ کہیں گے شیخ مفید، سید مرتضی علم الہدا، یا اسی طریقے سے دیگر بزرگان رحمہم اللہ تعالی، ان بزرگان کی بات کریں گے۔ آپ جب علم فقہ میں آئیں گے شیخ صدوق یا ان کے والد گرامی جو علی بن حسین بن بابوائے رحمہم اللہ تعالی، یا اس طرح کے دیگر بزرگان کا نام لیں گے۔ آپ جب فلسفہ اسلامی میں آئیں گے آپ ابن سینا، شیخ اشراق، ملا صدرہ، خواجہ نصیر الدین طوسی رحمہم اللہ تعالی، ان کے نام لیں گے۔ یہاں پہ ایک سوال ہے،
کہ جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں کہ پہلے اصل مسئلہ کو سمجھا جائے، اس کے بعد محققین کے اقوال ہیں. اب یہاں پہ محققین کے اقوال سے مراد خود ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں بزرگان کے اقوال ہیں، یا وہ قواعد ہیں جن کے ذریعے دلیل؟ نہیں قواعد نہیں، خود ان محققین کا اختیار شدہ نظریہ کیا ہے. انہوں نے ان محققین نے ساری بحثیں کر کے دلیلیں قائم کر کے کیا نظریہ اختیار کیا ہے اس کو لائیں گے، اور پھر اسی کے ضمن میں ان کا جو نظریہ مختار ہے، یعنی وہ جو انہوں نے قول مختار کے یا نظریہ مختار کے، اس قول مختار کے اوپر انہوں نے جو دلیل بیان کی ہے اس کو سمجھیں. صحیح ہے؟ یعنی شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے علم غیب کے مسئلے میں یہ نظریہ اختیار کیا ہے، بالفرض ان کا نظریہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہے. اب انہوں نے علم غیب کا معنی پہلے بیان کیا ہوگا، انہوں نے جو معنی علم غیب کا بیان کیا، آپ اس معنی کو ترک کر دیں اور ڈائریکٹ وہ قول کے اوپر آ جائیں، ادھر اشتباہ کریں گے. چونکہ وہ جو غیب کا معنی بیان کرتے ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختص ہی بنتا ہے. اور وہ علماء جو کہہ رہے ہیں کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے علم غیب اس مقدار تک دیا ہے جتنا اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے، وہ غیب کا ایک اور معنی کر رہے ہیں. لہٰذا اگر اصل مسئلہ اور اصل نظریہ واضح نہ ہو، وہ معنی ہی نظریے کا یا معنی مسئلے کا معنی ہی واضح نہیں ہے، تو نیچے بحث کو بھی نہیں سمجھ، وہ قول مختار بھی نہیں سمجھ آئے گا. تو ہر محقق کا اپنے قول مختار ہے، اس نے جو نظریہ اختیار کیا یا قول اختیار کیا اس پہ اس نے دلیل بیان کیا یا نہیں، آپ کو وہ دلیل سمجھنا چاہیے. صحیح ہے؟ اب آپ علمی دنیا میں جب ایک تحقیق کرتے ہیں تو یہی ہوتا ہے کہ اصل معنی بیان کرتے ہیں، اصل نظریہ کہیں یا اصل معنی، اس کے بعد آپ قول محققین لاتے ہیں، البتہ بما دلیل. نمبر 3، پھر ان میں آپ خود اپنا قول مختار مع دلیل، کیونکہ اختیار ہمیشہ دلیل کے ذریعے سے کیا جائے گا. یہاں تک روش مقلدانہ کہلاتی ہے. مقلدانہ یہ ہے روش محققانہ. یہ روش کیا ہے؟ محققانہ، قول مختار مع دلیل. دلیل کے ذریعے آپ نے کہیں گے میں دلیل کے ذریعے اس بات کو اختیار کرتا ہوں. ممکن ہے دلیل کے ذریعے جو آپ نے بات قول اختیار کیا وہ گزشتہ بڑے بڑے اعلام و بزرگان کے قول اور نظریے کے موافق ہو، اور ممکن ہے مخالف ہو. ہر دو صورتیں ہو سکتی ہیں، فرق نہیں پڑتا. ادھر مقلد سے مراد یہ ہے کہ قول کسی کا سمجھنا، کسی عالم کے قول کو سمجھنا عوام کے بس کی بات نہیں ہوتی، اور پھر اس نے جو دلیل دی ہے وہ بھی عوامی مرحلہ نہیں ہے. ادھر عوامی مرحلے سے مراد ہے جو حوزوی اصطلاحات کو نہیں جانتے، دینی علوم کی اصطلاحات کو نہیں جانتے. تو عوامی مقلدین کا تو ہمیں پتہ ہے، جب بھی ہم کلمہ تقلید کہتے ہیں در حقیقت یہ ہے عوامی مرحلہ ہی. ایک عوامی مرحلہ ہمارے ہاں حوزہ جات و مدارس دینیہ میں پایا جاتا ہے. وہ عوامی مرحلہ کیا طالب علم کا، اس نے جتنا بھی پڑھا ہے اس نے بڑے بڑے علماء کے نظریے اور قول کو سمجھا اور ان کی دلیل کو سمجھا. اب ان میں سے کسی ایک کی اپنے مطابق جس کی طرف جھکا ہوا ہے وہ پیروی کر رہا ہے. ممکن ہے کہ وہ اس کی شجاعت سے متاثر ہو، ممکن ہے اس کے علم سے متاثر ہو، ممکن ہے اس کے زہد و تقویٰ سے متاثر ہو، وہ پیروی اس کی کر رہا ہے. جیسے ابھی ہم کہتے ہیں ملا صدرہ نے یہ فرمایا، وہ کہیں گے اچھا جو ملا صدرہ کا نظریہ وہی آپ کا نظریہ. آپ کہیں گے نہیں میں تو کوئی چیز ہی نہیں ہوں، میں نے وہ کیا کرنا ہے، وہ کیا عظیم ترین ہستی تھے، اور پوری انسانی بشریت میں جن کے بڑے بڑے نام لیے جا سکتے ہیں ان میں سے ایک نام یہ ہے کہ میں ان کے مقابلے میں کیا قول لا سکتا ہوں. یہ اس کا مطلب مقلد ہے، ہمیشہ مقلد رہے گا. لیکن اگر آپ یہاں پہ کیونکہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی دی ہے، یہاں پہ آپ کہیں گے اچھا ابن سینا کا یہ نظریہ ہے، شیخ اشراق کا یہ نظریہ ہے، ملا صدرہ کا یہ نظریہ، علامہ طباطبائی کا یہ نظریہ ہے. میں ان نظریات میں بالفرض آپ یہ کہتے ہیں کہ میں آیت اللہ مصباح یزدی کا نظریہ جو ہے نا میں اس سے زیادہ موافق ہوں اس دلیل کی بنیاد پر. یہاں پہ اگرچہ ان کے قول کو اختیار کیا لیکن ہم نے مقلدانہ اختیار نہیں کیا، بلکہ محققانہ دلیل کی اساس پر استعمال کیا آپ نے. نہیں تقوی اور زہد وغیرہ متاثر کن چیزیں ہیں، لیکن علمی طور پہ جب آپ نے ایک نظریے کو لینا فقط و فقط دلیل سے متاثر ہونا ہے.
آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے کہ بھائی مجھے یہ بقیہ ادلہ یہ ہیں، میں نے ساری دلیلیں پڑھی ہیں، بقیہ کی یہ ادلہ ہیں لیکن ان کی یہ دلیل اس وجہ سے مجھے قبول نہیں لگتی، یہ دلیل اس وجہ سے قبول نہیں، یہ دلیل اس وجہ سے نہیں، یہ دلیل میرے لیے قبول ہے۔ اور یہ بات جو ہے وہ پھر ادھر شواہد لائے جاتے ہیں۔ آپ نے جب قول مختار دیتے ہیں تو علماء کی روش ہے وہ شواہد ذکر کرتے ہیں کہ یہی والے نتائج کن کن بزرگان نے پہلے لیے ہیں۔ اگر کوئی بھی نہ ہو تو پھر کہتے ہیں نہیں میرا ہی نظریہ اپنا، مسئلہ نہیں ہے۔ جیسے آج کل ایک اور میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ آیت اللہ یزدان پناہ حافظہ اللہ تعالی جو قرآن کریم کی تفسیر ابھی شرح تفسیر میزان کا درس دے رہے ہیں، جو بحث جاری ہے وہ عصمت آدم علیہ السلام پر ہے۔ تو اب آدم علیہ السلام کے حوالے سے عصا آدم ربہ فغوا یہ آیا ہے۔ عصا سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ ہمارے پاس احتمالات ہیں، صحیح، یعنی اقوال ہیں۔ میں احتمال سے مراد ادھر اقوال ہے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ ادھر جو عصا کا معنی ہے اس میں ہم توجیح کریں گے، صحیح ہے، ہم اس میں واضح طور پہ ایک خاص توجیح کرتے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم، چونکہ حکم دیا ہو تو پھر معصیت ہوتی ہے نا نافرمانی کی صورت میں، اگر حکم ہی نہیں ہے تو معصیت بھی نہیں ہے۔ اس لیے جو کہتے ہیں کہ اصلاً عصا میں توجیح کریں گے وہ کہتے ہیں کہ حکم یہ مثلا حکم ارشادی تھا، مولوی تھا ہی نہیں۔ حکم مولوی مولا ہوتے ہوئے حکم دیا جائے تو عبد کے لیے کیا ہے؟ لازم ہے کہ اطاعت کرے۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا آدم علیہ السلام کو، یعنی نہیں کی، منع فرمایا، لیکن یہ منع کرنا کس اساس پر تھا؟ ارشادی تھا۔ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے المیزان میں یہ لکھا ہے، ہمارے علماء متکلمین نے اسی کو اختیار کیا اکثر نے، درست، کہ کیا ہے کہ حکم ارشادی تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کی، نہیں کی کہ درخت کو مت چکھو۔ لیکن دوسرا کیا ہے کہ یہ حکم مولوی تھا، اور حکم مولوی کی مخالفت کریں تو یہ معصیت حقیقی جنم لیتی ہے۔ لیکن اس جگہ پہ اب دو پہلو ہیں، ایک ہے کہ یہ نہیں جو تھی، نہیں یعنی منع کرنا، نہیں یہ تنزیہی ہے، اور دوسرا نہیں یہ تحریمی ہے۔ تو ملا صدر رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہے کہ یہ نہیں ہے تنزیہی، اسے آپ مکروہ بھی کہتے ہیں یا ترک اولا بھی کہہ سکتے ہیں۔ ادھر بھی ترک اولا کی اصطلاح چلتی ہے اور ادھر بھی ترک اولا ہے، یعنی مکروہ عمل انجام دیا، ترک اولا انجام دیا انہوں نے، اسے کیا کہتے ہیں؟ نہیں یہ تنزیہی۔ لیکن جو قائل ہو رہے ہیں آیت اللہ یزدان پناہ وہ کہتے ہیں نہیں یہ تحریمی تھی۔ اب وہ اپنے دلیل کے طور پہ قرائن لے کے آئے ہیں، دیگر چیزوں کو انہوں نے بیان کیا کہ نہیں واقعاً وہ ایک عمل حرام ہے کہ جس کی مخالفت کی ہے۔ لیکن وہ کہاں پر؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ حرام در حقیقت عالم جنت میں انجام پایا ہے، عالم جنت، نہ کہ عالم زمین پہ، ارض یا زمین پر انجام نہیں پایا۔ اور جو شریعت میں نہیں کا عقاب اور عذاب ہے وہ زمین کے اوپر ہو تو تب ہے، زمین پر جب تک نہیں ہے تو نہیں۔ اب آپ نے دیکھا ادھر اقوال، ایک چیز اس سے ہٹ کے بات آتی لیکن اس چیز کو سمجھنے کے لیے، ایک تو یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ جنت تھی تو کون سی جنت تھی، یعنی بعض تو یہ بھی کہتا ہے کہ وہ زمین کے کوئی باغ تھا، تو اگر یہ وہ جنت تھی جس کا ہے تو پھر اللہ نے کیوں کہا کہ آدم کو میں خلیفہ بنا کے بھیجوں زمین کے لیے؟ تو جنت میں وہ کیا کر رہے تھے؟ خلیفہ تو زمین کے نہیں۔ یہ تو سوالات اب پیچھے بحث سے تعلق رکھتے ہیں نا، ادھر تو ہم ابھی اپنے مورد بحث میں ہی رہیں گے، کیونکہ علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کا ادھر نظریہ جدا ہے۔ وہ قائل ہیں کہ یہاں پر زمین پر تھے، زمین سے اوپر لے کے گئے، جبکہ آیت اللہ یزدان پناہ نے جو نظریہ اختیار کیا وہ ہے کہ حبوط اور نزول ہے، عالم عقل سے عالم ذر اور عالم ذر سے پھر دنیا ہے، یہ واقعہ عالم ذر کا ہے۔ تو بہرحال اب یہ بحث الگ ہیں، یہاں پہ میں یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ مقلدانہ و محققانہ روش کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اگر اس روش کو نہیں سمجھیں گے تو ہم جو دلیل کے حوالے سے یہ مختصر سا ایک کورس ہم کر رہے ہیں
یہ ہمیں خاطر خواہ فائدہ نہیں دے گا، وہ تقلید میں ہی ہمیں ایک محقق کے قول کو دلیل کو سمجھنے میں بس فائدہ دے دے گا، جبکہ ہم نے اس سے آگے بڑھ کر اس کو اپنے قول مختار کے اوپر دلیل کے لیے بھی لے کے آنا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اب ایک ہی مسئلہ ہے کہ حکم اللہ تعالیٰ نے دیا تھا، یعنی منع فرمایا نہیں کی، اور اس نہیں کی مخالفت ہوئی تو اسے معصیت سے تعبیر کیا گیا۔ قرآن نے واضح طور پہ جب کلمہ عصا کا ہے، یعنی یہاں پہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ عصا یا اور عصا وا، کیونکہ عصا وا ہو تو وہ ہوتا ہے عصا، اس لیے اگر ادھر آخر میں واو ہوتی تو اس طرح لکھا جاتا، نہ کہ اس طرح سے لکھا جاتا۔ واضح بات، اس لیے یا کے ساتھ لکھنا واضح دلیل ہے عربی میں کہ یہ معصیت والا ہی ہے، کیونکہ عصا ہنکانے کے لیے یا دیگر معنی میں یا آگے دھکیلنے کے معنی میں اس طرح کے دیگر معنی میں آتا ہے۔ تو خلاصہ کلام عصا آدم و ربہ میں آپ نے دیکھا کہ ایک حکم ارشادی کے قائل ہے، ایک حکم مولوی کے وہاں پہ، یعنی عصا معصیت حکم ارشادی کی ہوئی، اسے ترک اولا کہیں گے۔ ایک کہتے ہیں کہ معصیت حکم مولوی کی ہوئی، اسے معصیت حقیقی کہیں گے۔ معصیت حقیقی ہے تو نہیں، یہ تنزیہی ایک قول ملا صدرک اور ان کی اپنی دلیلیں ہیں۔ دوسرا نہیں ہے تحریمی، ان کی اپنی دلیلیں ہیں۔ ادھر پہ کئی سوالات ابھریں گے، یہ عصمت سے متصادم ہے یا نہیں ہے، کیونکہ عصمت سے متصادم کم کہلاتا ہے، آپ عصمت کے پھر ادھر معنی کی طرف آئیں گے۔ تو یہ یہاں پہ اب آپ نے جو بھی قول اختیار کریں، آپ کے پاس کیا ہونے چاہیے؟ اس کی دلیل۔ اور کسی کا بھی قول جب ذکر کریں تو آپ کے پاس کیا ہونی چاہیے؟ قول کے ساتھ اس کی دلیل ہونی چاہیے۔ لیکن جب تک ہماری زبان یا ہمارے تحریر اس دائرے کے اندر ہے کہ ہم بزرگ علماء یا معروف شخصیات جس سے مکتب پہچانا جاتا ہے، ان بزرگان کے فقط اقوال کو لا کے بیان کر رہے ہیں، اسے ہم کیا کہیں گے؟ محققانہ یا مقلدانہ روش۔ ہم ان کے قول کی تقلید کر رہے ہیں، اور اگر ہم ان کے قول کے ساتھ ساتھ دلیل کو بھی ان کی بیان کرتے ہیں تو یہ مقلدانہ یا محققانہ؟ یہ بھی مقلدانہ ہے، چونکہ آپ ان کی دلیل کو بیان کر رہے ہیں، آپ ان کی دلیل کی پیروی ابھی کر رہے ہیں۔ علوم کی زبان ہمیشہ یہاں تک ہی رہے گی، یہ زبان قول مختار مع دلیل درس خارج حوزہ علمیہ میں کہلاتا ہے۔ یعنی دلیل خود ایجاد کرنا پڑتا ہے مثال طور پر، اس نے جو اپنے مطابق اس نے دلیل ایجاد۔ جی، یہ تو ہمارا وظیفہ ہے نا عقائد میں۔ عقائد میں تو علماء نے بہت کثیر دلیلیں دی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات، وہ ذات اور صفات عین ذات ہیں یا عین ذات نہیں ہے، یہاں پہ دلیل ہر ایک کی اپنی ہونی چاہیے یا نہیں؟ یا وہ تقلید کرے کسی کی دلیل میں؟ دلیل میں تقلید کیا کہلائے گی؟ خواجہ طوسی نے یہ کہا، علامہ حلی نے یہ کہا، صحیح ہے، فاضل مقداد نے مثلا یہ کہا، یہ کیا ہو جائے گی؟ دلیل میں آپ تقلید کر رہے ہیں۔ امتحان تقلیدی روش کے تحت لیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہمارے پاس قول مختار کی صورت ہے، یہ کیا کہلاتی ہے؟ محققانہ، اور اس کو حوزہ علمیہ میں درس خارج اور یونیورسٹیز کی دنیا میں اسپیشلائزیشن کہا جاتا ہے۔ اسپیشلائزیشن یا دکتورا یا پی ایچ ڈی ڈاکٹر جو ہیں وہ اس سطح کو بھی یونیورسٹیز میں ابھارا جاتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ بات ابھی آپ کے سامنے آ گئی کہ جو ہم دلیل کی اہمیت کو مطالعہ کر رہے تھے وہ آپ کے لیے روشن ہو گیا کہ ہم اس دلیل کے ذریعے سے کہاں پہنچنا چاہتے ہیں؟ حقیقت دلیل خود یعنی جو ہے خود اپنے فہم کے مطابق، ہاں ہر کوئی اپنے فہم کے مطابق ہی لائے گا، اس کے علاوہ تو چارہ نہیں ہے اس کے پاس۔ اگر اس کے باوجود اگر اس مطالعہ کیا وہ تحقیق کر کے اس کے پاس اگر پہ دلیل اگر اجازت ہو جائے تو ٹھیک ہے، وہ نہیں دیکھیں تقلیدی تب ہے جب تک آپ خود نہیں زحمت کر رہے، جب تک آپ ہمیشہ کسی اور سے ایک چیز لے رہے ہیں تب تک تقلیدی ہے۔ جب ہاں ایک دفعہ آپ خود اس سے استفادہ کر کے خود اخذ کرتے ہیں، صحیح ہے، یعنی جب تک کسی کا ہاتھ پکڑ کے چل رہے ہیں یہ تقلیدی ہے۔ ابھی تک یہاں تک جتنے بھی فائدے آئے ہیں 14 سال سے بعد شہر ترسی سے لے کر ابھی تک کیا ملا صدرہ سے ابھی تک یا جتنے بھی آئے، انہوں نے جو صغرا کبرا اور ایک نتیجہ بنا کر پیش کیا وہ ان کی دلیل تھی۔ آیا تھا ابھی تک ہم اسی روش پر چل رہے ہیں، صغرا سمجھانے پڑھانے کی روش تو یہی رہے گی،
پڑھانے میں تو آپ نے بزرگ بعض افراد کو لا کے جس سے اچھے طریقے سے طالب علم سمجھ سکتا ہے وہی آپ مجبور ہیں کہ پڑھائیں. اس لیے پڑھائی کی زبان کیا ہوتی ہے؟ تقلیدی. حتیٰ یونیورسٹیز میں بھی ایک سائنس کا سبجیکٹ آپ نے پڑھانا ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے یا کوئی اور ہے، وہاں پہ آپ کس کے نام لے کے آئیں گے؟ بڑے بڑے سائنٹسٹ کے نام لائیں گے نا. لیکن جب آپ اس سے تحقیق کرائیں گے، وہ جب تھیسس لکھے گا، جب پریکٹیکل کرے گا، وہ کہے گا کہ وہ جو آئنسٹائن نے پریکٹیکل کر لیا تھا بس میں اسی کو مانتا ہوں، کافی ہے. وہ کہے گا تم کر کے دکھاؤ، تم مزید چیزیں ایجاد کر کے دکھاؤ. تو سائنس کی دنیا دیکھیں اس صلاحیت کے اسٹوڈنٹس میں ابھارنے کی وجہ سے کس جہاں تک پہنچ چکی ہے. واضح بات. لہٰذا یہ ہمیں اپنے اندر بڑی شخصیات کے اپنے معنوی سطح اور علمی بلندی وہ اپنی جگہ ثابت ہے، لیکن ان کے علمی شخصیت کے دباؤ کی وجہ سے یا کسی اور کمال کی اساس کے اوپر تقلید ہم دلیل کے یا قول کی اساس پہ نہیں کر سکتے. عقائد میں تو بالکل نہیں کر سکتے. اگرچہ زیادہ تر روش کیا چل رہی ہے؟ تقلیدی روش ہی چل رہی ہے. وہ قولوں کی تقلید کرتا ہے کہ خواجہ طوسی نے یہ کہا، شیخ مفید نے یہ کہا، شیخ صدوق نے یہ کہا، آج کے دور میں آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی یہ کہتے ہیں، آیت اللہ سیستانی کے دفتر سے ہم نے یہ معلوم کر لیا ہے. یہ تقلید ہے. اب کوئی اور زیادہ عمیق جائے گا تو وہ ان کے اقوال کی کیا لے آئے گا؟ دلیل. جب تک ان کی دلیل کو بیان کر رہا ہے یہ کیا ہے؟ پھر دلیل میں تقلید ہے. لیکن ایک دفعہ کہتے ہیں میں نے خوب غور و فکر کیا ہے، ان بزرگان کے اقوال اور ادلہ مختلف ہیں، اور میں ان میں سے ممکن ہے سب سے اختلاف کرتے ہوئے اس دلیل کی بنیاد پہ ایک بات لے رہا ہوں، یا میں فلاں کے قول کو دلیل اس کی مجھے محکم لگی ہے اور میں اسے محکم قرار دیتا ہوں. بقیہ میں یہ مثلا دلائل میں نقائص ہے. اچھا، اگر کوئی ہماری اس قول کو رد کرے گا تو آپ کہو کہ میرے قول کو تم ایک ہی صورت میں رد کر سکتے ہو. کب؟ جب میری دلیل کو رد کرو. اپنی دلیل کو ثابت کرو اور میری دلیل کو. علوم کی دنیا میں یہی چل رہا ہے، چاہے سائنسی علوم ہوں، چاہے علوم انسانی یا دینی علوم ہوں. علوم کی دنیا میں کیا چلتا ہے کہ قول کو بیان کرو، پہلے اس کی دلیل کو رد کرو، رد کر دی، اپنی دلیل کو ثابت نہیں کر سکتے پھر بھی اس کا قول چلے گا. صحیح ہے. اگر آپ اپنی دلیل کو نہیں لے کے آ سکے تو مسئلہ پھر ادھر ہی پھنسا ہوا ہے، پھر آپ کی طرف تو بات نہیں آئی ابھی تک. لہذا اگلے کی دلیل کو رد کر کے ہم نے اگلا کام کیا کرنا ہے؟ اپنی دلیل کو قائم کرنا. اگر ہم اپنی دلیل قائم نہیں کر سکے تو ابھی یہ محققانہ روش مکمل نہیں ہوئی. لہذا آپ نے دیکھا کہ دلیل کی دنیا کس قدر قیمتی اور اہمیت کی حامل دنیا ہے. اگر آپ نے کسی عالم کے بھی قول کو سمجھنا ہے تو کس اساس میں سمجھیں گے؟ واہ، اس کی دلیل ہی نہیں آپ کو پتا، یہ تو پھر بالکل ہی عوامی مرحلہ ہو گیا. مثلا ایک بندے نے تفسیر تسنیم پڑھی، آیت اللہ جوادی عاملی نے یہ کہا ہے جی، اور آگے بیان کر دیا. آپ کہیں گے پھر مدرسے کیوں آئے تم؟ تو ٹھیک ہے ادھر ہی رہتے، ترجمہ ہو جاتی تو تم بیان کر دیتے. ہاں، تمہیں پتہ ہونا چاہیے آیت اللہ جوادی عاملی نے کیوں کہا، یا ان سے جا کے پوچھو. تمہیں پیچھے دلیل کا پتہ ہونا چاہیے نا، ان کے مبانی کا پتہ ہونا چاہیے، ان کے نظریات کا پتہ ہونا چاہیے. تم ان کی اگر دلیل کو لے کے آتے اور پھر ان کا قول بیان کرو، یہ ایک طالبانہ روش ہے. صحیح ہے، یہ ایک طالب علمی کی روش ہے. اور اس میں پھر آپ نے اقوال اور ادلہ کا اتنا مطالعہ کیا کہ خود ایک قول یا ایک مختار نظریہ مختار کو لیا دلیل کی زبانی. وہ دلیل ممکن ہے جو پہلے والے ہیں ان میں سے کسی کے عین موافق ہو، لیکن آپ نے تو ان کی وجہ سے، موافقت کی وجہ سے نہیں لی، خود لی. اسی لیے میں نے کیا لکھا کہ وہ پھر قول مختار کے بعد کیا ذکر کرتے ہیں؟ شواہد. شواہد کیوں ذکر کرتے ہیں؟ کہ ہم نے ان سے متاثر ہو کے نہیں لی، لیکن جو میں نے نتیجہ لیا یہ مجھ سے پہلے بھی اہل علم و اہل عقل لے چکے ہیں، اس کے شاہد بیان کرتے ہیں. درست ہے. تو یہاں پہ یہ بحث ہمیں پتہ لگی کہ دلیل جو ہے ہمیں دو جگہوں پہ بہت ایک نتیجہ اور فائدہ دے گی. ایک جگہ دلیل یعنی دلیل کی دلیل یعنی قول کو سمجھنا. ایک قول صحیح تبھی سمجھا جاتا ہے جب اس کی دلیل سمجھ آ جائے. دوسرا، قول کو اختیار کرنا.
اختیار کرنا تب بھی کہلائے گا کہ جب آپ دلیل قائم کریں گے. آپ نے اگر دلیل قائم نہیں کی تو یہ تو آپ کا قول مختار نہ ہوا. آپ کہیں گے میں نے تقلیداً اس کو اختیار کیا. تحقیقاً تحقیق ہوتا ہے کہ میں نے خود ثابت کرنا. کلمہ تحقیق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تثبیت. تحقیق یعنی تثبیت، ثابت کر دینا. صحیح ہے. اور ثابت ایک چیز کیسے ہوتی ہے؟ دلیل کے واسطے سے، دلیل کے توسط سے. حتیٰ کہ یہ والی بحثیں آپ کو شیعہ سنی مسائل میں بہت نظر آئیں گی. بدون تعصب تمام کے تمام خدشات اور اپنے تعصب اور جذبات کو ایک طرف رکھ کے اطمینان کے ساتھ مطالعہ کریں. مثلا خلافت امیر المومنین علیہ السلام کا اطمینان سے مطالعہ کریں، دونوں فریقین کی دلیلوں کو دیکھیں. یہ کیا دلیل ہے؟ یعنی قبائلیت کی اساس کے اوپر خلافت منتقل ہو سکتی ہے، یا اس کی کوئی نظیر ملتی ہے کہ چونکہ قریش سے ہیں اور قریش اولا ہیں اس لیے ثقیفہ بنی ساعدہ میں حکومت دے دی گئی. یا یہ کہ چونکہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالفرض ایک دلیل آتے ہیں پڑھی تھی، تو کسی کے پیچھے اگر نماز پڑھی جائے تو جو پیش امام ہوتا ہے یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے پیچھے پڑھنے والے اس پیش امام کو اپنا خلیفہ بنا رہے ہیں. آیا یہ دلیل قابل قبول ہے؟ یا اسی طریقے سے اکثریت لوگ جو خود حکومت کا کوئی حق نہیں رکھتے، جن کے پاس خود کوئی حق موجود نہیں ہے، وہ کسی کو حق دے سکتے ہیں؟ یعنی فاقد الشیء، یہ قاعدہ ہے، فلسفی قاعدہ ہے. صحیح ہے. لا یعطی شیئا، ایک چیز کسی کے پاس ہے ہی نہیں، وہ کسی کو چیز دے سکتا ہے. یعنی خود میرے اندر آکسیجن نہیں ہے، میں کسی کو آکسیجن دے سکتا ہوں. لہٰذا یہاں پہ جب عوام کو حق حکومت حاصل ہی نہیں ہے تو وہ کسی کو کیسے حق دے سکتے ہیں؟ ایک ان کی دلیل ہے کہ عوام نے حق دے دیا، بس وہ سب نے بیعت کر لی. اب کسی کے اوپر بھی سب بیعت کر لیں، کیونکہ اس طرح کی حدیث بھی بیان کرتے ہیں اگر نک کٹا حبشی کیوں نہ ہو. اب نک کٹا حبشی جو ہے نا یہ کوئی معیوب چیز نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ شرابی زانی حبشی کیوں نہ ہو، یہاں پہ تو نقص ہے نا. جاہل حبشی کیوں نہ ہو. اس کے مقابلے میں آپ دلیل لے کے آتے ہیں خلافت امیر المومنین علیہ السلام پہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تواتر کے ساتھ کہا. وہ کہیں گے اچھا کہیں تواتر. اب آپ روایات لے کے مثلا من کنت مولا فہذا علی مولا ایک ہو گئی، یا یہ کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، لیکن لا نبی بعدی الا انہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. حدیث منزلت آپ لے کے آتے ہیں، یا حدیث اخوت آپ لے کے آتے ہیں، حدیث طیر آپ لے کے آپ حدیثوں کا ایک مجموعہ لاتے ہیں. اس کے علاوہ آپ صفات کے اعتبار سے آتے ہیں، مثلا علم، شجاعت، قضاوت، صحیح مدبریت، یا اس طرح سے پھر آپ دیگر لے کے آئے. نمبر 3 مقبولیت کے اعتبار سے آپ آتے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ تمام یعنی خدمات سبقت کے اعتبار سے معذرت مقبولیت نہیں. اس طرح سے آپ دلیلیں لے کے مجموعہ دلیل لے کے آتے ہیں کہ ایک نصوص ہو گئیں، ایک صفات اور اعلیٰ کمالات ہو گئے، ایک امور میں سبقت اور سابقہ جو اسلام میں ان کی خدمات ہیں وہ ہو گئی، اور اس طرح سے آپ مجموعے لے کے آئے. آپ مقایسہ کریں ٹھنڈے دماغ کے ساتھ. تو یہاں پہ آپ بالفرض یہ نظریہ اختیار کرتے ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام حقدار خلافت تھے، چونکہ معتزلہ بھی اسی کے قائل تھے، لیکن پھر وہ اس کے قائل ہو گئے کہ نہیں، افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کی بھی خلافت جو ہے نا وہ قبول ہے. زیدی بھی ایک فرقہ طبقہ اسی کا قائل ہو گیا، جیسا کہ ابھی بھی یمن میں ایک بڑا طبقہ زیدیوں کا اسی بات کا قائل ہے کہ بلا شک شبہ امام علی علیہ السلام حقدار تھے اور افضل تھے، لیکن مفضول کی بھی خلافت قبول ہے. یہاں پہ مکتبہ تشیع اس بات کی قائل ہے کہ نہیں، افضل کے ہوتے ہوئے کیسے مفضول کی خلافت قبول ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ٹھنڈے دماغ سے جذبات اور تعصب کو ایک طرف رکھتے ہوئے اور عوامی پریشر کو ایک طرف کہ میں نے مخالف رائے اختیار کر لی تو انہوں نے تو دائرہ اسلام سے خارج قرار دے دینا. سب سے آسان آج کے دور میں کیا ہے؟ اسلام سے خارج کرنا سب سے آسان ہے، اور پاکستان میں آ جائیں تو اس نام پہ اگلے کو قتل کرنا بھی اتنا ہی آسان ہے. اس لیے ادھر ہر سنی مفتی ڈرتا ہے کہ اس سے زبان سے کوئی ایک لفظ ادا ہو جائے تو اپنے ہی اسے مار دیں گے. پہلے یہ شکل نہیں پائی جاتی تھی، اب اپنے ہی قاتل نکل آئے تو وہ فساد کی نوعیت پھیل گئی ہے. تو آپ نے اس جگہ پہ یہ ملاحظہ کیا. آئے اب ہم
آج سلسلے کا اگلے مرحلے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کی ہماری یہ بحث اس کے اوپر ہوگی کہ دلیل کو ہم نے مقلدانہ سے محققانہ انسان کی شخصیت کو لے کے آتی ہے، لہذا اگر کسی کو دلیل قائم ہی نہیں کرنے پڑ آتی تو پھر کوشش بھی نہیں کرے گا۔ لہذا جب علوم دینیہ پڑھیں، کیونکہ اہل ذوق افراد موجود ہیں الحمدللہ، اہل علم موجود ہیں، انٹرنیٹ کے اوپر ہی ہم سے بہت ایک معقول تعداد وہ رابطہ کرتی ہے اور علوم کو سیکھ بھی رہی ہے کہ یہ اساتذ جو اردو دان طبقہ ہے ان سے استفادہ کر رہے ہیں اور اچھا استفادہ کر رہے ہیں۔ تو ان حضرات کی بھی خدمت میں یہ عرض ہے کہ آغاز سے ہی دلیل کو قائم کرنے کی پریکٹس کریں۔ اگرچہ یہ صلاحیت کے طور پہ ابھرنا اور اس سطح پہ پہنچنا کہ اقوال کی اچھی جمعآوری کر کے تمام اقوال کی ادلہ کو پڑھتے ہوئے قول مختار بنا کے دلیل کے ذریعے قائم کرنا، یہ ایک آئندہ کا مرحلہ ہے، لیکن اس کا آغاز اور کوشش کریں گے تو یہ مرحلہ حاصل ہوگا اور انسان پھر بڑا مطمئن بھی ہوتا ہے اور وہ اگلے کی بات سے جان لے گا کہ ابھی یہ کہاں پہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ تو قول کی دنیا سے باہر ہی نہیں ہے، دلیل تو کجا کی بات، تو سمجھیں گے بحث مباحثہ ایسے بیکار ہے، میں جو بات کروں اس نے ایک اور بڑا نام لے کے آ جانا اور قول پیش کر دینا۔ تو جو صرف اقوال کو ہی پیش کرتے رہتے ہیں تو ان سے علمی بحث نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جو قول کو پیش کرنے کے بعد دلیل کو ذکر کرتے ہیں اور اسے حرف آخر سمجھتے ہیں، ان سے بھی بحث نہیں ہو سکتی، اسے حرف آخر نہ سمجھے۔ ہاں اس کے بعد وہ افراد جو یہ خواہش کرتے ہیں کہ ان میں سے ایک کی بات دلیل کی اساس پر وہ محکم ہے یا ترجیح رکھتی ہے، ہاں اس سے گفتگو ہو سکتی ہے کہ اس کے سامنے دلیل کی صورت میں بات چیت کر سکیں۔ بالفاظ دیگر جب بھی دلیل کی اساس پر گفتگو کی جائے اسے علمی بحث کہہ سکتے ہیں۔ علمی بحث کب کہلاتی ہے؟ اور جب تک دلیل کے بغیر بحث یا درس بیان کیا جا رہا ہے اس کو آپ علمی نام نہ دیں، یہ اسے وضاحتی نام دیں کہ بس بعض چیزوں کی وضاحت میرے سامنے پیش کی گئی۔ علمی دنیا کب کہلائے گی؟ جب دلیل کے ہمراہ گفتگو پیش کی جائے، بے شک قول مختار نہ ہو۔ مثلا علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ کا فلاں نظریہ مثلا وحدت الوجود کے بالفرض وہ قائل نہیں ہے اس دلیل کی بنیاد پر، صرف اتنا کہہ دینا علامہ حلی وحدت الوجود کے قائل نہیں ہے، یہ ناکافی بات ہے، بلکہ وہ دلیل، اب دلیل بھی لے کے آ گئے، ہاں آپ کہیں گے کہ ایک قدم بڑھ گیا، دلیل کی حد تک ہم اس کے ساتھ ہیں، لیکن اگر حرف آخر سمجھ رہے دلیل بیان کرتے ہوئے یہ اس کا اشتباہ ہے۔ ممکن ہے کہ ان کی دلیل ناقص نکلے، ممکن ہے ان کی دلیل قابل اعتراض نکلے، رد ہو سکتی ہو، اس کے بعد پھر آگے بحث علمی جابہ۔ بہرحال اگر وہ دلیل کے اوپر بھی آ گیا تو بحث ہو سکتی ہے، گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن اسے علمی بنائیں کہ اس کے اوپر دلیل کے ذریعے بات چیت کریں۔ لہذا اقوال میں کبھی بھی نہیں الجھنا چاہیے۔ کہاں پہ الجھنا چاہیے؟ ہمیشہ دلیل کی اساس پہ، لیکن دلیل کی اساس پہ بھی وہ ہٹ درمی دکھائے تو اسے میرا کہتے ہیں، روایات نے منع کیا ہے، اور بعض کتب اخلاقیہ میں جو احادیث وارد ہوئی ہیں جہنم کی نوید سنائی دی گئی ہے کہ جو میرا کرے۔ میرا یعنی ایک دفعہ آپ نے بات کی، دوبارہ اس کا تکرار، تیسرا تکرار، اس کا یہ مطلب اگلے نے بھی نہیں ماننی اور ہم نے بھی نہیں ماننی۔ جب یہ نتیجہ آشکار ہو گیا اس کے بعد گفتگو یہ میرا ہے، بد اخلاقی شمار ہوتی ہے، اعتکاف میں ممنوع ہے، احرام کی حالت میں حرام ہے، اعتکاف کی حالت میں حرام ہے، یہ بقیہ حالتوں میں حرام نہیں ہے۔ لیکن کوئی علم اس لیے حاصل کرے کہ یار میں نے اسے حوالہ دے دیا تھا، پتہ نہیں ہے یا نہیں، یا اس نے کہا جاؤ حوالہ لے کے آؤ، پوری رات بیٹھا ہوا ہے ہر جگہ فون کر رہا ہے کہ اس کا میں کسی طرح منہ بند کراؤں، یہ میرا ہے، یہ کوئی عبادت نہیں کر رہا۔ اس طریقے سے جو علم حاصل ہو رہا ہے یہ کوئی نورانیت پیدا نہیں کر رہا۔ جو ممارات کرتے ہوئے علم حاصل کرے کتب اخلاقیہ میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈالے گا۔ جو کسی کے اوپر فوقیت کے لیے علم حاصل کرے جہنم میں جائے گا، جو علم اور مال کے لیے جائے علم حاصل کرے جہنم میں جائے گا۔ کسی پہ فوقیت کے لیے علم کا حاصل کرنا ممنوع قرار دیا گیا، شدت کے ساتھ ممنوع قرار دیا گیا۔ علم کیوں حاصل کرے؟ اللہ کے لیے۔ خوب، یہ ہمارے پاس ایک بحث ہوئی۔ اب آئیں دلیل کی دلیل قائم کرنے کے لیے اہم مقدمات ہیں۔ دلیل کے قائم کرنے کے لیے مقدمات ہمیں بعض طے کرنے پڑے، یہ علمی مقدمات ہیں، یہ وہ دلیل والے مقدمات نہیں ہیں،
علمی یعنی علمی مباحث بھی کہہ سکتے ہیں، مقدمات کی بجائے مباحث کے. مباحث تفصیلی طور پہ کثیر ہیں، ابھی ہم اس کا تذکرہ زیادہ نہیں کر سکتے. صحیح ہے، پورا علم منطقی چاہیے اس کے لیے اگر خلاصہ ہم کریں. اچھا، اس کے لیے ضوابط ہر علم کے ساتھ جو مختص ہیں وہ ضوابط چاہیے. ہم ایک خاص انداز میں پڑھیں گے، اس خاص انداز میں کہ بہت ساری بحثیں ہیں جو قیمت رکھتی ہیں لیکن اس میں وارد نہیں ہوں گے بیجا طولانیت کی وجہ سے، وہ اپنے طور پہ آپ علوم میں حاصل کر سکتے ہیں. ہم اس طرح سے چلیں گے کہ اس کو دلیل قائم کرنا آ جائے اور ان مباحث سے جن کے اوپر واضح طور پہ آشکار طور پہ دلیل کا قائم کرنا موقوف ہے وہ ہمارے لیے آشکار ہو. اس میں ہمارے لیے سب سے پہلی بحث آتی ہے عالم ثبوت. اگرچہ یہ ثبوت جو ہے کلمہ اس جگہ پہ علوم کی وجہ سے اختیار کیا گیا ہے، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ حقیقت اور واقعیت اس بات کا پہلے قائل ہوا جائے کہ کچھ حقیقت رکھتی ہے، کیونکہ یہ والا فتنہ بڑے پیمانے پہ ابھارا گیا ہے اور ماضی میں بھی رہا ہے، آج کے دور میں بہت زیادہ ہے کہ کوئی شے حقیقت نہیں رکھتی. کیا ثابت کیا گیا کہ کوئی شے حقیقت نہیں. ہم اس طرح 7 یا 8 عناوین پڑھیں گے. اب پہلا عنوان ہم شروع کر رہے ہیں کیونکہ آپ پہلے درس میں وہ سٹرکچر یاد کر چکے ہیں جو دلیل کا تھا، ابھی اس کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے، انشاءاللہ لوٹ کے اس کے اوپر آئے گی. یہ والا مطلب آپ عزیزان کو حل ہونا چاہیے، نہیں حل ہوتا سوال کریں، چونکہ علم کے حصول کا ذریعہ سوال ہے. روایات اہل بیت علیہ السلام میں الکافی میں روایت ہے. یہ الکافی چونکہ قدیمی ترین کتاب ہے، ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے امامت کے ساتھ متصل و متحد کتاب ہے، اس لیے اس کی اہمیت زیادہ ہے. الکافی میں روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے غالباً کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک قوم کے اوپر عذاب نازل فرمایا کیونکہ وہ لوگ سوال نہیں کرتے تھے. لِأَنَّهُمْ لَا يَسْأَلُونَ، کیونکہ جو سوال نہیں کرتا اس کا یہ مطلب ہے غور و فکر نہیں کرتا. سوال نہ کرنا کس پہ دلالت کرتا ہے؟ غور و فکر. اور جو غور و فکر کے بغیر دین لے تو گویا کہ دین اس کے پاس نہیں ہے. لہٰذا سوال نمبر 2، یہ تو ایک ہے کہ سوال کو غور و فکر کی علامت ہے. نمبر 2، سوالات علم کا تیز ترین ذریعہ، علم حاصل کرنے کا تیز ترین ذریعہ کیا ہے؟ سوالات ہیں. اس لیے سوالات سے آپ کئی تیزی سے مراحل طے کر سکتے ہیں. جو عناوین ہیں وہ بھی اسی طرح حل ہوں گے کیونکہ ان کے اوپر بحثیں طولانی ہیں. ہم نے اس کو قدر مختصر لے کے چلنا ہے تاکہ تطبیقی دنیا میں داخل ہو جائیں. ہمارے پیش نظر ٹوٹل تطبیقی دنیا ہے. عالم ثبوت کے بارے میں اب اگلے درس میں ہم تفصیلی پڑھیں گے کیونکہ اس درس میں روش مقلدانہ و محققانہ آپ کی خدمت میں عرض کی گئی ہے اور حوزہ علمیہ کے بھی پیش نظر یہی ہوتا ہے کہ محققانہ سطح کے اوپر پہنچائی جائے. یونیورسٹیز میں جو پی ایچ ڈی کا لیول رکھا ہے وہ محققانہ، ماسٹر تک وہ مقلدانہ ہے. پی ایچ ڈی میں اپنی رائے لکھنا آپ کے لیے لازم ہے وإلا وہ قبول نہیں کرتا تھیسس، یعنی ادارہ یا یونیورسٹی قبول نہیں کرتی. اب ہم اس میں ایسا بھی کانفیڈنس نہ حاصل کر لیں کہ مطالعات صحیح کیے نہیں ہیں پہلے سے ہی اپنے طور پہ صاحب قول بن کے بیٹھ جائیں کہ بھائی میرا قول اور میرا نظریہ تو یہی ہے. جیسے ہمارے پاکستان میں سب سے آسان دین یہی ہے کہ وہ فوراً آ جاتا ہے بھائی میرا عقیدہ ہے تمہیں اس سے کیا، اسے جب کہ تمہارے عقیدے کی بنیاد کیا ہے تو وہ کوئی خاص بنیاد نہیں ہوتی. تو خلاصہ کلام، کیونکہ جب بھی کسی چیز کے بارے میں بات کی جائے تو آپ دلیل ہمیشہ پوچھیں، اپنے نفس سے بھی دوسرے سے بھی. عالم ثبوت کیا ہے؟ در حقیقت عالم ثبوت کی جو بات آتی ہے یہ بات کی ہے. علم فلسفہ اس کو صحیح طرح بیان کرتا ہے. یعنی اگر آپ نے اس موضوع کو، جسے کہتے ہیں نا ایک بحث کو ہضم کرنا اور مطمئن اپنے آپ کو کرنا، قابل اطمینان سطح پہ پہنچنا چاہتے ہیں تو یہ بحث آپ کو کہاں پر قابل اطمینان سطح پہ دکھائی دے گی؟ فلسفہ اسلامی میں. ابھی ہم وہ والی بحث نہیں چھیڑ سکتے، نہ اس کی ابھی گنجائش ہے. وہ آپ اپنے طور پہ بدایت الحکمہ، نہایت الحکمہ یا روش جدید آیت اللہ مصباح یزدی کی کتاب پڑھیں گے تو ہو جائے گا. ہم اسے مختصر لے کے چلتے ہیں لیکن اتنا بھی ہم ناقص نہیں پڑھیں گے کہ آپ کو سمجھ ہی نہ آئے.
اتنی مقدار پڑھیں گے کہ سمجھ جائیں. اس لیے ہم اس کو سوال کی صورت میں ابھارتے ہیں. کائنات میں آپ کے نفس سے باہر، آپ کے ذہن سے، نفس یہاں پہ بھی فی الحال مراد ذہن لیں، آپ کے ذہن سے باہر حقائق موجود ہیں یا نہیں ہے؟ حقائق موجود. کیا دلیل ہے اس کی؟ مثلا جب ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزوں کو تو خود نظر آسمان آپ دیکھتے ہیں نیلا ہوتا ہے نا دن کے ٹائم، حقیقت رکھتا ہے؟ حقیقت میں آسمان نیلا ہے یا کالا ہے؟ پھر سر کے اوپر آپ کو ایک چھت آسمان نظر آتا ہے، اوپر چھت ہے یا خلا ہے؟ تو پھر حقیقت کہاں آپ دیکھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، اس کی کوئی بھی سبب ہو، ابھی تو ہم ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ذہن سے باہر حقائق ہیں یا نہیں. آپ نے فوراً کا اعتراف کیا ہے تو پوچھا، تو وہ آپ بتا رہے جو حقائق نہیں ہیں، وہ بتائیں نا جو حقیقت ہے. مثال خود انسان کا ہونا ایک حقیقت ہے یا آپ کے ارد گرد جو ہیں، یہ آپ کے ارد گرد ہیں یا آپ خود ہیں؟ اسی لیے میں نے کہا نا آپ کے ذہن سے باہر جو حقائق ہیں. مثال کے طور پر نباتات ہیں. ہاں نباتات حقیقتاً ہے یا مثلا کون سے نباتات؟ کہاں پہ ادھر نباتات؟ ابھی یہ بندگان خدا ہے، نباتات تو نہیں. آپ حیوان ناطق کی اصطلاح میں کہتے ہیں، پھر بھی چلو بات بنتی تھی. نباتات تو نہیں ہے. پہلے تھوڑا غور کر لیں، ایسا نہیں ہے کہ جو فی البدی بولے تو ٹھیک نکلے گا. غور کریں، آپ کے ارد حقائق ہیں تو کسی حقیقت کا نام لیں، کیونکہ یہ اعتراف نہیں کریں گے تو یہ عالم ثبوت نہیں پتہ لگے گا. ایک میرے نظر جو مجھے جو حقیقت نظر آ جائے درخت ہیں. ادھر کہاں پہ ہے درخت؟ ابھی دیوار ہے. تو احسن اس طرح سے بولے نا، ایک حقیقت میرے آس پاس دیوار ہے، یہ دیوار حقیقت رکھتی ہے یا آپ کو لگ رہی ہے کہ یہ حقیقت ہے؟ کیا کیسے؟ کیوں یہ لمس ہو رہا ہے. اور کوئی حقیقت؟ ٹیبل ہوگی اور کرسیاں ہو گئی. اب آس پاس اس کمرے سے باہر چلے جائیں، کیونکہ تھوڑی آپ نے ذہنی ترقی کر لی. اور باہر کھڑی گاڑیاں ہیں اور سردی گرمی ہے، صحیح ہے. اور سورج چاند، سورج ہے بھی یا نہیں، یا ویسے ہی ہمیں لگ رہا ہے؟ کیا دلیل ہے؟ مثلا روشنی ایک ہے، روشنی سے ہمیں آثار پتہ لگ رہے ہیں. ہاں، لیکن ان سب چیزوں میں کوئی آ کے ابہام ڈال سکتا ہے. کوئی ایسی حقیقت کو لے کے آئیں کہ جس میں آپ مزید محکم ہوں کہ نہیں یار یہ چیز مبہم اور وہ غیر حقیقی نہیں ہو سکتی. مثلا کوئی ایسی سوچیں آپ. مثال کے طور پہ آپ کو جب بھوک شدید لگتی ہے اور سامنے جب روٹی یا چاول یا کھانا آتا ہے تو آپ اسے حقیقت سمجھ کے کھاتے ہیں یا ممکن ہے حقیقت نہ ہو، خیال میں ہی ہم نے اسے حقیقت بنایا ہو؟ ہاں، اور اس کا کیسے، اس کی دلیل کیا ہے؟ بھوک کا مٹ. ہاں، یہ ولی حقائق لے کے ہیں جس کے اثرات دکھائی دیں. چونکہ ابھی آپ جو چیزیں بتا رہے تھے اس کے اثرات نہیں دکھائی دے رہے تھے. اب اگلے مرحلے میں آپ آ جائیں. پہلا مرحلہ حقیقتوں کا آپ نے قبول کیا، سردی اثر ایک ہے، اور کوئی احسن آگ کی ہے. مثلا آپ کہتے ہیں نا یہ دیوار ہے تو یہ بڑی ٹھوس چیز ہے، اس لیے مثلا میں زور سے سر ماروں تو مجھے خوب درد ہوتا ہے. تو اگر یہ غیر حقیقی ہوتی تو درد نہ ہوتا. کیونکہ یہ والا مسئلہ نا سوفسطائی کہتے ہیں اہل علم کو. ایک علم یونان میں بڑی ایک تہذیب یافتہ ریاست قائم ہوئی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعثت سے پہلے، تقریباً 3000 سال پہلے یا 2000 سال پہلے. دنیا کے مختلف خطوں میں تھی. چین میں بھی تہذیب گزری ہے، ہند میں بھی گزری ہے، ایران میں بھی ہے، نیل میں بھی دریا نیل، مصر وغیرہ میں. لیکن آثار ہمیں کس کے ملے ہیں؟ یونان کے آثار مل سکے. یعنی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یونان کے علاوہ مہذب ریاستیں کسی اور جگہ تھی نہیں اور ان کے آثار نہیں ہیں قدیمی. نہیں، آثار اور ہے ان کی علمی
طور پہ مختلف ایسے آثار پائے جاتے ہیں، لیکن یونان کے ہم تک پہنچ گئے۔ تو یونان کی جو ریاست قائم تھی اس میں وہ لوگ بڑے بڑے جرائم سیاستدان کیا کرتے تھے یا منصبدار، جیسے پاکستان میں ہوتا ہے، کیونکہ آیت اللہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق تاریخ بشریت میں جتنی آج کے دور میں سوفسطائیت ہے ماضی میں کبھی بھی نہیں رہی۔ سلسلہ کیسے شروع ہوا؟ میں چونکہ عالم ثبوت میں اس مختصر تاریخ کو آپ کی خدمت میں اشارتاً بیان کر دوں تاکہ آپ کو اس بات کی سمجھ آئے کہ جو ہم حقیقت کی بات کر رہے ہیں یہ کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ تو یہ تقریباً آج کے لگ بھگ 3 سے 4 ہزار سال پرانی بات بن جاتی ہے۔ یہ روم اور جو یورپ تھا، موجودہ یورپ اس دور میں بھی بڑی ایک ترقی یافتہ ریاست شمار ہوتا تھا۔ ان کے جو منصبدار اور حکومتی عہدیداران تھے یہ بڑے غبن اور بڑے بڑے جرائم کیا کرتے تھے۔ اب جب عدالت میں پیش ہوتے ان کے مقدمات تو یہ پھر بھاری وکیل کرتے تھے بھرتی، جو وکیل انہیں چھڑائیں۔ اب وکیل اس جرم کو چھڑانے کے لیے ایسی تصویر کشی کرتا تھا کہ وہ اسے بے گناہ ثابت کر دے، اور یہ پھر رواج پاتا چلا گیا، یہاں تک کہ معاشرے میں یہ بات بیٹھ گئی کہ کائنات میں کوئی چیز حقیقت رکھتی ہی نہیں ہے، انسان اپنے ذہن میں جس کو حقیقت کہے بس وہ حقیقت ہوتی ہے، بقیہ کوئی چیز حقیقت نہیں ہوتی۔ اب ایک طرف ادھر سائنسی تمام علوم ہیں، میتھمیٹکس ہے، مثلا فیثاغورس تھیوری، میٹرک جنہوں نے کیا ہے اور درد سر جن کو میتھمیٹکس لگتا تھا وہ فیثاغورس تھیورم سے بڑا واقف ہے۔ تو جی ہاں، جو فیثاغورس تھیورم تھا، فیثاغورس ایک سائنٹسٹ تھا، اسی دور کا تھا یہ۔ اسی طرح اور بہت سارے آپ کو اور نام مل جائیں گے۔ اکیڈمی لفظ یہ اس دور سے آیا ہے، افلاطون نے علمی اپنی جو محفل بنائی تھی اس کا نام اکیڈمی رکھا تھا، شرائط کی اساس پہ وہ آنے دیتا تھا۔ تو اسی طرح کامیڈی ہے، کامیڈی اس دور کا ہی لفظ ہے کہ وہ خوشحال کرنے کے لیے ایک جگہ کو بناتے تھے سٹیج، اور وہ کرسیاں رکھ کے لوگ دیکھتے تھے اور ہنس کے چلے جاتے تھے۔ ٹریجڈی اسی طریقے سے ہے، یہ بھی یونانی لفظ ہے، یونانی لفظ آپ کو بھرمار ملے گی۔ انہی میں سے ایک لفظ ہے سوفسطائیت۔ سوفسطائیت کہتے ہیں، غالباً کہتے ہیں اہل علم کو۔ سوفسطائیت بہرحال ابھی دقیق میرے ذہن میں نہیں ہے، سوفسطائیت یعنی اہل علم۔ یہ وکلاء سارے کے سارے اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ اہل علم ہیں ہم۔ اور انہوں نے ایک ایسا طوفان برپا کیا کہ ہر چیز مشکوک ہو گئی۔ مثلا اگر کسی نے گھوڑا جو ہے وہ خرید و فروخت کی ہے، آپ نے پیسے دے دیے تو ایک گھوڑے کی تصویر بنی ہوئی تھی وہ اٹھا کے آپ نے دے دی کہ جاؤ اپنا گھوڑا لے جاؤ۔ وہ کہے گا بھائی یہ تو میرا گھوڑا نہیں تھا جس کے پیسے دیے، وہ تو یہ والا گھوڑا تھا۔ اس نے کہا تھا نہیں ہمارا اس کے اوپر سودا ہوا، یہ بھی گھوڑا ہے، تم نے تو گھوڑا کہا تھا۔ اب وہ مسئلہ پہنچ جائے گا عدالت میں، تو وہ کہے گا کہ اچھا تم نے جو گھوڑا لیا ہے جس کے پیسے دیے ہیں، تمہارا گھوڑے سے کیا مراد ہے؟ وہ کہے گا گھوڑا ہوتا ہے جس کی دم ہوتی ہیں، 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، لمبا سا منہ ہوتا ہے۔ کہے گا اچھا اور کون سی ہیں؟ اس کے علاوہ بھی یہ سوچ لو۔ ہوگا کہ وہ دانے اس کے سامنے ہوں تو وہ مثال کے طور دانے کی طرف دیکھتا ہے، رغبت رکھتا ہے۔ تو وہ کہے گا اور کوئی مثال؟ کہے گا نہیں بس اتنی ہے، یہ میری نظر میں گھوڑا یہ ہوتا ہے۔ وہ کہے گا یہ تو تصویر میں سب کچھ ہے۔ وہ پھر عدالت میں فیصلہ ہو جاتا ہے، ہاں اسی کے پیسوں کی بس بات ہوئی تھی۔ تو اس طرح سے وہ مسائل اس دور میں بڑھ گئے۔ تو ایک غریب کسان یا غریب سبزی فروش یا اس طرح کے کسی پیشے سے منسلک ایک شخصیت تھی جسے کہتے ہیں سقراط۔ سقراط وہاں پہ علم بغاوت بلند کیا اور اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا سوفسطائی جو کہتے ہیں کائنات میں کوئی چیز حقیقت نہیں ہے، انسانی ذہن جسے سوچے وہ حقیقت بن جاتی ہے اور وہی حقیقت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ بات بالکل درست نہیں ہے، حقیقت ہے۔ مثلا میں خود وجود رکھتا ہوں کیونکہ کائنات کے وجودات میں میرا اپنا ایک وجود ہے یا نہیں، یہ میں احساس کرتا ہوں۔ اسی طرح سے جیسے بھی آپ مثالیں چند دے رہے ہیں۔ تو اس نے پھر یہ علم بغاوت جب بلند کیا تو افلاطون ایک بڑا خوبصورت پہلوان تھا، یعنی جو خوبرو جوان، امیر کبیر والدین کا اکلوتا بیٹا اور بڑا پہلوان تھا جس کی شہرت تھی۔ تو سقراط کی اڑتی اڑتی باتیں اس کے کانوں تک پہنچی تو یہ متاثر ہوا، تو وہاں سے اس کی زندگی تبدیل ہو گئی اور وہ حکیم بنا۔ سقراط کو پھر جیل میں پھانسی ہوگی، اس دور میں پھانسی ہوتی ہے تھی اپنے ہاتھ سے
زہر کا پیالہ خود پی لیا جائے، اسے پھانسی کہا جاتا تھا، اس طرح سے پھانسی دی جاتی تھی۔ تو سقراط کے بعد سفر پھیلایا افلاطون نے، افلاطون کے بعد سفر اس کا آگے بڑھایا ارسطوٹل یا ارسطو، جسے روایات اہل بیت علیہ السلام میں ارسطاطالیس کہا گیا ہے، اور اس طرح سے یہ ایک سفر ہوا۔ انہوں نے حقائق کو ثابت کیا، اس لیے ان کی تمام علمی دنیا کی بنیاد کیا تھی کہ خارج میں میرے ذہن سے باہر حقائق اپنی جگہ پر ثابت ہیں، اس لیے کہتے ہیں عالم ثبوت۔ عالم ثبوت کیوں کہتے ہیں؟ حقائق ثابت ہے، اس لیے ثبوت جو ہے نا یہ لازمہ ہے۔ اصل چیز جو ہے نا ثبوت کو نہیں حاصل، اصل چیز ہے وجود کو حاصل ہے، لیکن وجود کے مسابق جو لفظ آتا ہے وہ کون ہے؟ ثبوت ہے، کیونکہ جب وجود ہوگا تو تب کیا ہوگا؟ ثبوت ہوگا، اور اسی طرح جہاں ثبوت تلاش کریں وہاں آپ کو وجود بھی نظر آ جائے گا۔ اب مسابق کی اصطلاح کیا ہے، اس کو علم فلسفہ میں تفصیل بیان کیا گیا، لیکن ادھر ہمیں یہ بات پتہ لگی۔ آج کے دور میں بھی اسی طریقے سے، میں اس کی آسان مثال دیتا ہوں تاکہ آپ عمیق انداز میں سمجھ سکیں۔ آپ نے پہلے دیکھا کہ پاکستان میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب بڑے بڑے کیسز میں اور مشرف صاحب کے قتل کے کیس میں گرفتار ہو گئے، اور ایک نہیں کئی کیسز میں انہیں پھانسی تھی، لیکن انہیں پھر لے جایا گیا اور برطانیہ، پہلے آل سعود نے آزاد کرایا اور پھر برطانیہ میں انہوں نے آپریشن وغیرہ کرائے، اور ابھی تک ان کے بیماریاں ہی چل رہی تھیں۔ تو اس کے بعد جب وہ پاکستان واپس آئے تو ان کے کیسز برقرار ہیں یا سارے ختم ہو گئے؟ تقریباً تو ختم ہی ہو گئے، یعنی وہ کیسز ثابت ہوئے یا ان میں سے کوئی کیس ثابت نہیں ہوا؟ یعنی عدالت میں ثابت ہی نہیں ہوا۔ ان عدالتوں کو کہتے ہیں سوفسطائی عدالتیں۔ اچھا، سقراط نے اپنا نام اہل علم نہیں رکھا، محب علم رکھا۔ محب علم کہتے ہیں فیلسوف، صوف علم یا حکمت کو کہتے ہیں، فیلو جو کہ راغب ہو، مائل ہو، اس لیے وہ فیلسوف اپنے آپ کو کہتا تھا سقراط۔ وہ یہ نہیں کہتا، دعویٰ نہیں کرتا تو میں اہل علم ہوں، وہ اپنے آپ کو سوفسطائی کہتے تھے، یعنی ہم اہل علم ہیں۔ لیکن فیلسوف کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ محب علم۔ تو پھر یہ آہستہ آہستہ اہل علم کا نام بن گیا، اور سوفسطائی ان جہلاء کا نام بن گیا۔ اس لیے ابن سینا نے اس کے اوپر بڑی بحث کی، ہر فلسفے کی جو بھی کتاب لکھی گئی ہے پچھلے 4000 سالوں سے جو لکھی جا رہی ہے، اس کے ابتدائی صفحے اسی بحث پر ہے، حقیقت ہے یا نہیں؟ چونکہ اگر حقیقت ہی نہیں ہے تو فلسفہ نے کیا ثابت کرنا ہے؟ صحیح ہے، کیونکہ فلسفہ حقائق کو ثابت کرتا ہے۔ لہذا اب ابن سینا نے اس مسئلے کو بڑا اچھا حل کیا، کیونکہ اب آپ دیکھیں نواز شریف صاحب بھی بری ہیں، اسی طرح سے زرداری صاحب جن کی اپنی عمر کا 1/3 حصہ جو ہے وہ جیل میں گزر چکا ہے، لیکن وہ بھی ماشاءاللہ معصوم ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، عدالتوں میں سارے کیسز ان کے وہ ہیں بری ذمہ، مشکل نہیں۔ اور ممکن ہے رات کو جو وزیر اعظم سویا ہو اور جب وہ صبح بیچارہ 7 بجے اٹھے نماز فجر کے بغیر تو پتہ لگے اب تو میں وزیر اعظم ہی نہیں ہوں، اور وہ ابھی تک جیل میں ہو۔ اور کون سے کیسز ہیں؟ مثلا یہ اپنی زوجہ سے جو انہوں نے شادی کی اور عدت میں شادی کی، فلاں کیس فلاں کیس۔ اچھا، ابھی کچھ مدت کے بعد وہ کیس کیا ہوں گے؟ وہ بھی ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہے سوفسطائیت، وہ ثابت کریں گے اپنے طور پہ، وہ کلا ہیں، وہ وکیل کا کام ہی ہے ایسی تصویر کشی کرنی۔ اس لیے پاکستان میں یہ عام چلتا ہے کہ کیس ہو رہا ہے تو پوچھتے ہیں کہ وکیل کرایا؟ کہتے ہیں ہاں کرایا۔ تو کہتے ہیں کیسا ہے وکیل؟ وکیل کیسا ہے؟ یعنی کام چلا لے گا؟ کام نہیں چلا سکتا تو وکیل کی پھر شامت آ جاتی ہے اگر وہ حق کے مطابق چلے۔ ایز اے وکیل کا وظیفہ کیا ہے؟ ایسی تصویر کشی کرنا کہ جو حقیقت ہے وہ غیر حقیقت ہو کے سامنے آئے، اسے کہتے ہیں سوفسطائیت۔ پھر سائنس نے آج یہی کام کیا، وہ 4 مثالیں، جیسے ابھی آسمان کی بات کی، میں نے 4 مثالیں دی تو اس میں آپ کے سامنے ثابت ہوا حقیقت نہیں ہے، تو اب اس کا سہارا لے کے ہر چیز کو مشکوک بنا دیں، تو سائنس نے یہی ایک تباہ کاری کی بھی ہے، جبکہ سائنس کی ہر ایجاد کی بنیاد عالم ثبوت ہے۔ اگر کائنات کے اندر کوئی حقیقت ہی نہ رکھتی ہوتی تو کون کہتا زمین ایسی ہے؟ زمین کے بارے میں گریوٹی کا نظریہ کہاں سے آتا؟
زمین کے حدود اربع کا نظریہ کہاں سے آتا ہے؟ زمین حقیقت رکھتی ہے تو ہے۔ اچھا اب یہ لوگ جب آپ بحث کریں گے نا تو مانیں گے نہیں کوئی حقیقت رکھتی ہے، آپ ہزار دلیلیں دے دیں۔ ایک ہمارے عزیز تھے، اب امریکہ کی یونیورسٹی میں میڈیکل کے اسٹوڈنٹ تھے، تو وہ خود بیان کرتے ہیں کہ وہ جو ہمارے پروفیسر تھے ایتھیسٹ تھا، تو میں نے ان سے بات کی تو ایک دو سوال کیے تو بالکل لاجواب ہو گیا، تو وہ انتہائی برے طریقے سے غصے ہو گیا اور گالن گلوچ پہ اتر آیا، مانا نہیں کہ میں غلط ہوں۔ اس لیے یہ بھی ایک خام خیالی ہے کہ یہ جو یونیورسٹیز کی دنیا میں پروفیسر بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں یہ متعصب نہیں ہے، ضدی نہیں ہے، کیونکہ ضد اور تعصب حق کو لینے سے معنی بن جاتا ہے۔ لہذا اس جگہ پہ ادھر توجہ کریں کہ یہاں پہ ابن سینا نے صحیح حل پیش کیا کہ اگر ایسا فرد ہے جو حقیقت کو نہیں مانتا، کہتے ہیں نہیں کوئی چیز حقیقت نہیں، نہ اللہ ہے، نہ قیامت ہے، نہ برزخ ہے، نہ یہ وجودات ہیں جو فلسفہ میں بیان کیے گئے ہیں، تو ان کا ایک واحد حل یہ ہے آپ ایک جگہ پہ آگ کو لے کے آئیں اور آگ جلائی جائے اور اس بندے کو اوپر ٹانگوں سے پکڑ کے لٹکایا جائے، اور پھر جب وہ آگ اسے لگے تو وہ چیخے چلائے گا، اور جب وہ چیخے چلائے تو آپ کہیں کیوں شور مچا رہے ہو؟ کہے گا کہ میں جل رہا ہوں، کیونکہ کس نے کہا جلنا حقیقت رکھتا ہے، کہ کہیں آگ جلی بھی ہے، کہیں یہ تو حقیقت ہی نہیں رکھتی، کہ میں جل رہا ہوں، کہیں تم تو حقیقت ہی نہیں رکھتے۔ ہمارے پاس جو حقیقت کا انکار کر دے اس کے ساتھ اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے۔ لہذا یہاں پہ عالم ثبوت کو اگر نہ مانا جائے تو پھر ہم بحث نہیں کر سکتے۔ عالم ثبوت سے کیا مراد ہے؟ حقائق و موجودات حقیقت رکھتے ہیں۔ فلسفے میں اب بحث کیسے شروع ہوتی ہے؟ یہ آخری نقطہ ہماری آج کی بحث کا، اور کل عالم ثبوت کو ہم مزید تھوڑا سا پڑھ کے اگلے ٹاپک پہ منتقل ہوں گے۔ فلسفہ یہاں سے بحث کرتا ہے کہ وہ حقیقت تو ہے کائنات میں، اور وہ حقیقت کیا ہے؟ ثابت ہے، یہ تو ہم فوراً تسلیم کر لیتے ہیں۔ لہذا علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے کتاب بدایت الحکمہ کے آغاز میں فقط وہ مثالیں دی ہیں جن حقائق کے آثار بھی بہت نمایاں ہیں، جن حقائق کے آثار، چونکہ اس سے فوراً سمجھ آ جاتی ہے، لیکن ذہن کا سفر کرانا لازم ہے۔ جیسے میں نے آپ سے پہلے مرحلے کے حقائق کا اعتراف آپ نے فوراً کیا، دوسرے مرحلے کے ہمیں کون سے حقائق لانے چاہیے؟ جن کے فوراً آثار سامنے ہو۔ جیسے بکری کا بچہ جب بھیڑیے سے بھاگتا ہے تو وہ وہمی اور خیالی طور پہ بھاگ رہا ہے، یا پتہ ہے کہ میں رکا تو کھا جائے گا۔ یہ جو شیرخوار بچہ ماں کی طرف دودھ کے لیے لپکتا ہے تو خام خیالی میں لپکتا ہے، یا اسے پتہ ہے میری خوراک کا ادھر علاج موجود ہے، میری بھوک کا علاج موجود ہے غذا کی صورت میں۔ لہذا وہ کہتے ہیں یہ حقائق ہیں۔ ہاں اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات کئی ایسی چیزیں جو حقیقت نہیں ہیں انہیں حقیقت سمجھ بیٹھتا ہے، جیسے چڑیل ہے، کوئی ایسی چیز نہیں وجود رکھتی، یا جنات کا بے جا جو اثرات ہیں کوئی وجود نہیں، پری کا جیسے وجود کوئی وجود ہی نہیں ہے پری کا، لیکن اس ردیف میں لاتے ہوئے فرشتے کا بھی انکار کر دیں، یہ درست نہیں ہے۔ لہذا اب یہاں پہ بحث کیسے چلے گی؟ اب ہم اسے کل اگلے مرحلے میں داخل کریں گے۔ پہلا مرحلہ اس کا طے ہو گیا کہ وہ کیا ہے؟ حقائق ثابت ہیں، ان کی بات نہیں کر رہے جن میں وہمیات کا انسان شکار ہو جاتا ہے، ابھی اس سے ہم نے مجموعے کو نکال دیا، اور ان کی بات بھی نہیں کر رہے کہ جن کو دلیل سے ثابت کرنا پڑتا ہے جیسے فرشتہ وغیرہ۔ ان دونوں مجموعوں کو نکالنے کے بعد بھی ایک بہت بڑی تعداد کے حقائق کیا ہے؟ ثابت ہیں، لیکن یہ جو حقائق اور واقعیت کو ثبوت حاصل ہے یہ وجود کو ہے یا ماہیت کو ہے؟ یہ فلسفہ اسلامی میں بحث ہوتی ہے۔ فلسفہ اسلامی کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ وجود اور ماہیت سے، کہ یہ جو حقائق ہے سب سے پہلے وجود کے لیے یا ماہیت کے لیے؟ تو ملا صدرہ رحمۃ اللہ علیہ اس نتیجے تک پہنچے کہ یہ کس کے لیے؟ وجود کے لیے۔ بس ہماری ادھر تک بات۔ ہم کل انشاءاللہ پڑھیں گے کہ اگر یہ والی منزل ہمارے لیے طے نہیں ہوتی تو اگلی منزل نہیں ہوگی ہمارے لیے طے، اور وہ یہ ہے کہ کائنات میں بہت سارے حقائق اور وجودات ایسے ہیں کہ جو دلیل کے بغیر ہمارے لیے ثابت نہیں ہوں گے۔ خارج میں ثابت ہے، خارج میں کیا ہے، لیکن ہمارے لیے کب ثابت ہوں گے؟ دلیل کے ساتھ۔ یہاں پہ دلیل کی ضرورت پیش آئے گی۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔